السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، وعد الصدق الذی كانوا یوعدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین اور بھائیو، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، اللہ رب العزت کی قدردانی کیسی کرنی چاہیے اور پروردگار بندوں سے کتنی قدردانی کرتے ہیں، جس کا جو ہے اس تصوف کے اللہ تعالیٰ کی قدردانی کے موضوع پر جو مضمون چل رہا ہے، اس کی یہ اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس مضمون سے ہم کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ پروردگار کی قدردانی ہم کو کس حد تک کرنی چاہیے، اور اللہ کے نیک بندے کس حد تک پروردگار کی قدردانی کرتے تھے، اور پروردگار ان بندوں کی قدردانی کیسے کیا کرتے، اس کا تذکرہ آپ کے روبرو جو ہے پیش کر رہا ہوں۔ انسان تو بالآخر انسان ہے، جانور کو پانی پلانا بھی بہت قیمتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک عورت نے اپنی زندگی کبیرہ گناہوں میں گزار دی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہی تھی، اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا، گرمی کا موسم تھا، اس کی زبان نکلی ہوئی تھی اور پیاس کی وجہ سے وہ ہانپ رہا تھا۔ اس کے دل میں ترس آیا، اس عورت کے دل میں ترس آیا، اور اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنی جوتی سینڈل جو ہے اس کے باندھی، اور اسی سے وہ کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ جب کتے نے پانی پیا، کتے کو ہوش آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ صرف کتے کو پانی پلانے پر اس کی زندگی کے سب کبیرہ گناہوں کو پروردگار نے معاف فرما دیا۔ اب سوچئے کہ پیاسے کو پانی پلانا کتنا اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے۔ ملکہ زبیدہ خاتون نے لاکھوں پیاسوں کو پانی پلایا ہے۔ انہوں نے نہر جو کھدوائی تھی، اس سے مکہ مکرمہ کو آنے والے افراد کو
اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا، لاکھوں لاکھوں لوگ جو ہے اس سے سیراب ہوا کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو وہ کسی کو خواب میں ملیں، تو اس آدمی نے پوچھا، زبیدہ تمہارا آگے کیا بنا؟ پروردگار نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگیں کہ بس مجھ پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو گئی۔ اس نے پوچھا، اچھا کیا تمہارے تو کام ہی اتنے بڑے تھے، آپ نے نہر بنوا کر لاکھوں لوگوں کو سیراب کیا تھا، بہت بڑا کام کیا آپ نے، تمہاری تو بخشش ہونی ہی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ میری بخشش نہر کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ تو اس آدمی نے پوچھا، وہ کیوں؟ وہ کہنے لگیں کہ جب میرا نہر والا عمل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا گیا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم نے تو نہر اس لیے بنوائی تھی کہ تمہارے پاس بیت المال کا پیسہ تھا، اگر نہ ہوتا تو نہیں بنوا سکتی تھی نا۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کون سا عمل کیا۔ وہ کہنے لگیں کہ میں یہ سن کر بہت گھبرا گئی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ اس گھبراہٹ میں اللہ رب العزت کی رحمت میری طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، ہاں تیرا یہ ایک عمل ایسا ہے جو تم نے ہمارے لیے کیا تھا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ تم کھانا کھا رہی تھیں، بھوک لگی ہوئی تھی، تم نے لقمہ توڑا کہ میں اسے اپنے منہ میں ڈال لوں، منہ میں ڈالنے سے پہلے ادھر سے اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑی، تمہارے سر پر پوری طرح دوپٹہ نہیں تھا اور آدھا سر ننگا تھا۔ اس وقت تمہارے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے، تم نے اپنی بھوک کو روکا، لقمہ نیچے رکھا اور اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور اس کے بعد لقمہ کھایا۔ تم نے لقمہ میں جو تاخیر کی یہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، بس اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری رضا کے لیے کیا کیا گیا۔ اب یہ عمل دیکھنے میں چھوٹا سا ہے مگر چونکہ اس نے یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں ان کی قدر بھی زیادہ ہوئی۔ ایک بت پرست تھا، وہ پریشان حال ہو کر ساری رات اپنے بت سے دعائیں مانگتا رہا۔ وہ اس بت کے سامنے بیٹھ کر یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہا، مگر کوئی بات نہ بنی، حتیٰ کہ اسے اونگ آنے لگی۔ اونگ میں اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ صمد اللہ رب العزت کا نام ہے۔ جیسے ہی اس نے یا صمد کہا، اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور پروردگار عالم نے فرمایا، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ پر جب پروردگار عالم نے یہ جواب دیا تو فرشتے حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اے پروردگار، وہ ایک بت پرست ہے، وہ ساری رات بت کے نام کی تسبیح جپتا رہا، اس نے اونگ کی وجہ سے غفلت میں یا صنم کی جگہ یا صمد کہہ دیا اور اس کی طرف متوجہ آپ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ٹھیک ہے کہ وہ بت پرست ہے اور ساری رات بت کے نام کی تسبیح جپتا رہا،
اس بت نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور اس نے اونگ میں مجھے پکار دیا، تو مجھے پکارنے کی وجہ سے میں نے اس کو جواب دے دیا۔ اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو پروردگار اتنا قدردان ہو، کیا ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بھائیو، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک مشہور محدث کا واقعہ ہے کہ ان کے وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے۔ انہوں نے پوچھا، حضرت آپ تو محدث تھے، اس لیے ممکن ہے آپ کی مغفرت ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، علم کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی، ایک اور چھوٹا سا عمل تھا جو پروردگار کو پسند آ گیا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا، حضرت آپ کا وہ عمل کون سا تھا جس کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہوئی ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ حدیث پاک لکھ رہا تھا، میں نے اپنے قلم پر سیاہی لگائی تو اس قلم پر ایک پیاسی مکھی آ کر بیٹھ گئی اور اس سیاہی کو چوسنے لگی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں لکھوں گا تو یہ اڑ جائے گی، لہٰذا میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس قلم کو ہاتھ میں ویسے ہی پکڑے رہا تاکہ وہ مکھی سیاہی کو پی لے اور اس کی پیاس بجھ جائے۔ وہ مکھی سیاہی پی کر اڑ گئی اور میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل، اتنا سا عمل جو اتنا پسند آ گیا، چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے مکھی کی پیاس کو بجھانے کے لیے، تحریر کرنے کے لیے انتظار کیا، یہ عمل تمہارا مجھے بہت پسند آیا۔ آج ہم تمہاری پیاس کو بجھاتے ہیں اور جنت تمہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھنے میں یہ عمل کتنا چھوٹا سا ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو چکا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وعظ و نصیحت کی باتیں مکتوبات شریف لکھ رہا تھا۔ اس دوران میری قلم نے لکھنا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن سے اپنے قلم کو ٹھیک کیا، پھر اس کے بعد لکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت پیش آئی تو میں اٹھ کر بیت الخلاء میں گیا۔ ابھی میں بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ میری نظر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر پڑی تو میں نے اس پر سیاہی لگی ہوئی دیکھی۔ یہ دیکھ کر دل میں خیال آیا کہ یہ وہ سیاہی ہے جسے میں قرآن و حدیث کے لکھنے میں استعمال کرتا ہوں۔ اگر میں یہاں فارغ ہوا اور میں نے استنجا کیا تو یہ سیاہی اس نجس پانی میں شامل ہو جائے گی، جبکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے تقاضے کو دبایا ہوا اور میں نے بیت الخلاء سے باہر آ کر اس سیاہی کو پاک جگہ پر دھویا۔ جیسے ہی دھویا اسی وقت الہام ہوا، احمد سرہندی، اس ادب کی وجہ سے ہم نے تم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وللہ الحمد۔ اب یہ عمل دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے سے ہیں، مگر اللہ رب العزت کے ہاں یہ بڑے موٹے ہیں، اس لیے کہ وہاں ہر چیز کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے اور کیا نہیں۔ اسی کو خلوص کہتے ہیں۔ انسان کے اندر خلوص خود بخود پیدا نہیں ہوتا،
بلکہ ہر عمل میں اخلاص کی نیت کا ہونا سیکھنے سے آتا ہے۔ اور یہ خلوص، یہ اخلاص والی نیت سیکھنے کے لیے کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے، اور یہ صرف آپ کو ملے گا شیخ کی خانقاہ میں۔ خانقاہ کے اندر آ کر جو ہے یہ اخلاص کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی آپ کو تربیت مل سکتی ہے۔ اس کا ضرور خیال رکھیے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر دنیا میں کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، یا سرزد نہ ہو بلکہ اس پر غلط مقدمہ بن جائے، تو عدالت تحقیقات شروع کرتی ہے۔ اگر تحقیقات کے بعد پتہ چلے کہ یہ مقدمہ جھوٹا تھا تو عدالت مقدمہ تو خارج کر دیتی ہے، مگر اپنے پاس مقدمے کا ریکارڈ ضرور رکھتی ہے۔ اب اگر وہ عدالت سے کہے کہ جی ریکارڈ ختم کر دیں، تو عدالت کہے گی ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ مقدمہ جھوٹا تھا، تم بے گناہ ہو اور ہم نے مقدمہ بھی خارج کر دیا ہے، لیکن ہم اسے اپنے ریکارڈ میں ضرور رکھیں گے کہ یہ بھی ایک مقدمہ تھا۔ دنیا کی عدالت کا معاملہ یہ ہے۔ اب ذرا اللہ رب العزت کا معاملہ دیکھیے کہ ایک بندہ واقعی گنہگار تھا، ثابت ہو گیا کہ اس نے جرم کیا تھا، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر رحم کی اپیل کر دیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اور توبہ کے کلمات کہہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے فقط اس کے گناہ ہی معاف نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے اس کا ریکارڈ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! بلکہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو لکھنے والے فرشتوں کی یادداشت سے بھی وہ گناہ مٹا دیتے ہیں، تاکہ ان کو بھی یاد نہ رہے، تاکہ وہ قیامت کے دن گواہی بھی نہ دے سکیں۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کی اتنی قدردانی فرمائی کہ آپ کو اس سے اندازہ خوب ہو سکتا ہے۔ عزیز طلبہ اور بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو کام بھی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، ہم بے قدرے ہیں۔ ہم تو اتنے بے قدرے ہیں کہ نہ تو اللہ رب العزت کی اتنی قدر کی جتنی کرنی چاہیے تھی، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ قدر کی۔ پروردگار عالم کو قرآن مجید میں فرمانا پڑا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے اندر یہی کمی ہے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہ ہم کو پروردگار کی قدر کرنا ہی نہیں آتا، اور قدر کتنی کرنی ہے اس کا اندازہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ ہی ہم نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی پوری طرح قدر کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس ہے بندوں پر، کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس جس سے ٹھٹا نہیں کرتے، مذاق نہیں کرتے۔ پہلے زمانے میں انبیاء کرام کا مذاق اڑایا جاتا، ہنسی اڑائی جاتی تھی، اور آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یوں ذہنیت ایک جیسی ہونے کی وجہ سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ آج دیکھیں کہ چہرے پر سنت کو سجانا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے کو ہتھیلی میں لینے کے برابر۔ بے شک یہ وہی دور ہے، یہ وہی دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں۔ آج سنتوں کا مذاق ہو رہا ہے، اور سنت پر عمل کرنا
غیر ضروری سمجھا جا رہا ہے، جبکہ وہ خود مسلمان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ اگر گھر میں شیشے کا 2 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے تو ماں اپنے بچے کو تھپڑ لگا دیتی ہے، اور اگر وہی بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکرا دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو ماں بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ گویا اس ماں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قدر 2 روپے کے برابر بھی نہیں جانی، جیسا وہ 2 روپے کا گلاس کانچ کا تھا، یعنی اتنی بھی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وہ ماں نے نہیں کی، وہ لڑکا بھی نہیں کیا۔ یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ شادی کے موقع پر کہتے ہیں کہ جی سب کو منا لو، سب کو منا لو، بھائی بہن کو منا لیتے ہیں، کزن کو منا لیتے ہیں، پڑوسی کو منا لیتے ہیں، اور تو اور اگر کوئی کام کرنے والی بھی روٹ کر چلی جائے تو اس نوکرانی کو بھی بندے کو بھیج کر بلوا لیتے ہیں اور منوا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی شادی کا موقع ہے، کوئی بات نہیں ایسی ہو جائے کہ آپ کے دلوں کے اندر وہ رہ جائے، اس کے لیے جہاں گھر کے خادموں اور نوکرانیوں کو بھی منا لیا جائے اس شادی کے موقع پر۔ ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اس شادی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو بھی منانا ضروری ہے، یا منا پائیں گے یا ناراض کر پائیں گے؟ یہ بھی ہم کو سوچنے کے سوچنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس کام سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ آج کل ہمارے گھر، گلی کوچے اور بازار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مذاق کرنے کی جگہیں بن گئی ہیں۔ ہمارے گھر میں کتنی سنتیں ذبح ہوتی ہیں، کوئی آنکھ ہے جو آنسو بہائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی ہے رات کو کڑنے والا اور رونے والا؟ نہیں ہے۔ بس بچہ کما رہا ہے اور باپ اس سے راضی ہے، چاہے حلال لا رہا ہے یا حرام لا رہا ہے، ہم کو اس کی کچھ نہیں پڑی ہے۔ ایک صاحب اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے کہ جی میرا بیٹا بڑا اچھا، بڑا نیک ہے اور اتنا قابل ہے کہ 50,000 روپے ماہانہ کماتا ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر کہنے لگے بس وہ تعلیم زیادہ حاصل کر گیا، اسے ویسے تھوڑا جیا اور بے ایمان ہو گیا ہے، یعنی اس کے اندر ایمان کی دولت نکل چکی ہے، یعنی دین سے غافل ہے، دین سے دور ہے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا وہ آدھا، ارے بھائی میں کیا بتاؤں، اندازہ کریں کہ وہ 50,000 کمانے پر اس کی تعریفیں کر رہا ہے اور اس کے دہریہ بننے پر اسے احساس ہی نہیں، اور کہتا ہے کہ ایسے ہی تھوڑا سا بے ایمان ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر کسی کو بتا دو کہ میں عربی مدرسے میں پڑھتا ہوں تو دنیا دار حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ آج سبزی بیچنے والے کی قدر ہے، ٹانگا چلانے والے کی قدر ہے، دفتر کے چپراسی کی قدر ہے، کمیٹی کے خاکروب یعنی صفائی کرنے والے کی قدر ہے۔ لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ بندہ عربی مدرسے میں پڑھتا ہے تو لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، گویا بے قدروں میں گھر گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس دور میں دین کے اوپر جم جانا اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے آپ حضرات کو دین کی محنت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ رب العزت
ان کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، پروردگار کا سچا قدردان ہمیں بنا لے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سے مانگیں کہ اے پروردگار ہمیں تیری سچے قدردان بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔